السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ یہ سورہ مدینہ شریف میں اتری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سورہ نساء میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جائے تب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہو جتنی ان آیتوں سے ہے۔ تو ان آیات میں ہے ایک آیت کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی بھلائی ہوگا اس کو بڑھا کے دے گا۔ پھر ایک اور آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کریں گے۔ پھر تیسری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ پھر ایک آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر بے شک اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تیرے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کرے اور تو ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ پھر ایک آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو برا عمل کرے گا یا اپنی جان پہ ظلم کر لے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو اس طرح کی آیات، یعنی ان میں وہ آیات ہیں کہ جو صحابہ کو فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ ایسی آیات ہیں کہ ہر اس چیز سے بہترین ہیں جن پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں سب سے پہلی آیت نکاح کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اللہ سے، ڈرو ربکم الذی، رب تمہارا وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، الذی، وہ ذات ہے، تساءلون بہ والارحام، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ساتھ، اور رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اور مزید 2-3 آیات ہیں جن کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ ان تمام آیات میں تقوی کا ذکر ہے، جیسے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق، یعنی ظاہر میں، باطن میں، اکیلے میں، لوگوں کے سامنے، ہر لحاظ سے اللہ سے ڈرا جائے۔ اور یہاں بھی اللہ نے ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر کیا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، وہی ذات ہے تو اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا، اور ان دونوں سے سارے مرد اور عورت اس وقت جو تھے ان کو اللہ نے یعنی نسل بڑھانے کا ذریعہ بنایا۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ تساءلون بہ والارحام، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے نام پر۔ تو ایک جان سے پیدا کرنے سے ایک بہت بڑی بات اللہ نے ہمیں یہ بتا دی کہ تم میں سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی کالا گورا، نسل، علاقہ، مال، کسی وجہ سے اگر اللہ نے کسی کو کوئی فرق ڈالا ہے تو یہ
اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم قبائل شعوبا و قبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک جان، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور مختلف شاخیں اور نسلیں بنائیں اور ذاتیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو تعارف ہو سکے۔ بس یہ اس وجہ سے اللہ نے یہ فرق رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اگر کسی کی عزت زیادہ ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے، ورنہ کوئی کتنی بھی بڑی اعلیٰ نسل سے ہو، کتنے اعلیٰ سٹیٹس سے ہو، کتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی ملک سے، کسی بھی جگہ سے بلانگ کرتا ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے سامنے عزت کا معیار متقی ہونا ہے۔ تو ایک جان سے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایک دوسرے پہ بڑے بن کے نہ رہنا، کیونکہ یہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی، اس وقت چونکہ دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی ذات کا فرق ہو سکتا ہے ان کے سٹیٹس کا فرق ہو سکتا ہے ان کے ماحول کا فرق ہو، تو لڑکی یہ سمجھے کہ میرا ماحول بہت اچھا تھا، یہ فضول ہیں، اور لڑکے والے سمجھے کہ ہم بڑے ہائی سٹیٹس ہیں اور یہ کمزور گھر سے آئی ہے، تو اس کے ساتھ جو چاہے کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈر کے سب کچھ کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کہاں سے آیا، یہ کس سٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک جان ہے، اور تمہارے ماں باپ ایک ہیں، تمہارا نبی، تمہارا قرآن، اب تو یعنی امت محمدیہ میں ہونے کی وجہ سے ہمارا قرآن، ہمارا نبی، ہمارا رب ایک ہے، تو بڑائی کس بات کی؟ اس رب کی تقسیم ہے، اس نے کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، تو اس سے کچھ کسی کے بڑے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ان چیزوں سے وہ بڑا ہو جاتا۔ پھر اللہ نے جو فرمایا ایک دوسرے سے تم اس کے نام پر سوال کرتے ہو، تو جب بھی ہم اپنے کسی کام کے لیے کسی دوسرے کو سے کچھ مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو اسے اللہ کو یاد دلا کر کے اللہ کے نام پر اللہ تمہیں اجر دے گا، اللہ تمہیں جزا دے گا، ہمارا یہ کام کر دو، اور قسمیں بھی اسی کے نام کی کھاتے ہو، اور عہد و پیمان اب جیسے شادی کا بندھن باندھ رہے ہو تو اسی کے نام پر باندھ رہے ہو، اسی کا نام لے کے دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتے ہو تو یہ اچھی بات ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہی کرنا چاہیے، لیکن پھر اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے نام پر یہ تعلق جوڑا ہے یا ایگریمنٹ کیا ہے، یا کوئی کاروبار میں، کوئی زندگی میں، کوئی آپس میں خاندانوں میں، تو پھر اس کا لاج بھی رکھنی چاہیے۔ اور آگے والارحام کا ذکر کیا، کیونکہ اس وقت شادی کے بندھن میں بہت سارے رشتے نئے بنتے ہیں، نئے میاں بیوی ہوتے ہیں، ساس سسر ہوتے ہیں، دیورانی جٹھانی ہوتی ہے، نند بھابھی ہوتی ہے، سمدی سمدن ہوتے ہیں، تو رشتہ داریوں کے بارے میں، اور رحم سے یہ لفظ رحمان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے، اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو جو سورہ محمد کی ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم زمین میں پھرو تو رشتے ناتوں کو کاٹو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اس نے ہمارے لیے ہر چیز پیدا کی، ہمیں ہر چیز مفت میں عطا کی، بغیر کسی احسان کے اور کسی بدلے کے اور بغیر کسی پے کے۔ تو اس رب کے رحمان سے ریفلیکٹ ہم میں بھی آنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے ہوں۔ اگر لڑکی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اسے بھی محبت سے سمجھایا جائے، اور اگر لڑکے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اسے بھی ماننا چاہیے کہ میرے اندر کمیاں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکم چلائے اور نہ دیکھے کہ وہ کس ماحول سے آئی ہے، کتنی محبتوں کے رشتوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے
جو لاڈ پیار ہے اس سب کو چھوڑ کے آئی ہے، اور یہاں آتے ہی ہم نے اسے ایک نوکر کا درجہ دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے گھر میں کبھی کام نہ کیا ہو سکتا ہے یہ کام اس کے لیے بھی مشکل ہو، تو اس کے اوپر آہستہ آہستہ برڈن اور طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے، اور صرف اسے نوکر بنا کے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اب بہو آ گئی تو بس ساس ریسٹ کرے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کتنا کچھ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اگر کچھ 4 پیسے زیادہ دے کے ایک آدھ نوکر بڑھا لیں بجائے کسی کی بچی کو تکلیف دینے کے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس معاملے میں ہم آ کے کہتے ہیں کہ جب گھر میں 2 بہویں ہیں تو پھر نوکر کی کیا ضرورت ہے، انہیں چاہیے کہ ڈیوٹیوں سے کام کریں۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سارا کام اسی کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اور پھر مرد بھی اس کے اوپر کوئی ترس نہ کھائے اور کہے بس انہی کی خدمت کرو، میری خوشی کی خیر ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ رحموں کے رشتے بننے چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے، اس میں حرمتیں پامال نہیں ہونی چاہیے۔ نند بھابھی کو بھی ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، اور دیور اور بھابھی، جیسے آپ نے فرمایا تنہائی میں دیور تو موت ہے، کیوں کہا کہ یہ رشتوں کی حرمت کا دھیان رکھنا چاہیے اس کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ پھر یہ کہ جو ساس اس کو لے کے آئی ہے وہ اس کو عزت کا درجہ دے، اکرمی مسوا، اس کو سب سے پہلے عزت دے، کیونکہ جب لڑکی کو عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، تو وہ بہت سارے وہ کام بھی کر لیتی ہے جو اس نے کبھی نہیں کیے ہوتے، اور یہ عزتیں ہمیں عزت دینے سے ملتی ہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم ان کو نوکر سلوک کریں اور پھر ان سے عزت چاہیں، پھر ایسی بچیاں شاؤٹ کرتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ شاؤٹ بھی کر دے تو یہ سوچیں کہ وہ کس ماحول سے آئی ہے، کیا پتہ اسے کسی نے ان چیزوں سے نہ روکا ہو، اس وجہ سے اسے یہ عادت پڑ گئی۔ اور مرد بھی بعض دفعہ اس بری طرح گھر میں آ کے شاؤٹ کرتے، باہر وہ بہت پولائٹ اور بہت اچھے بنے ہوتے، لیکن گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے اور سب کے سامنے بے عزتی کرنا، یہ بھی بہت بری بات۔ تو یہی سارا حرمتوں کا اللہ نے کہا کہ یہ صلہ رحمی ہے، کہ آپ نے فرمایا وہ صلہ رحمی نہیں کرتا جو بدلے کے طور پہ اچھا سلوک کرتا۔ صلہ رحمی یہ ہے کوئی تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تو کوئی تجھ سے کاٹے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے قریبی رشتہ دار ہیں اللہ کے نبی، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں حوصلے سے پیش آتا ہوں، وہ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال میں رہو گے ان کا مقابلہ میں اللہ کی طرف سے تمہارا ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی برداشت کرتی ہے سسرال کی تکلیفوں کو تو پھر اللہ اس کا مددگار ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کی سنے گا اور اس کا حالات کو سنوارے گا۔ پھر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی کہ جس زمانے میں آپ کی قریش سے صلح تھی اس دوران میری ماں میرے پاس آئی، وہ اسلام سے بے رغبت تھی، میں نے آپ سے پوچھا کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر سیدنا ابو ایوب فرماتے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ بخاری کی یہ بھی حدیث ہے۔ اور پھر ان رشتوں میں کوئی تقدس کا دھیان نہیں رکھتا، عزت کا دھیان نہیں رکھتا اور مرتبے کا دھیان نہیں رکھتا اور دوسرے پہ تکلیف دیتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کس کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور کس کو جوتی کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے اور کیسے کیسے اس سے کام لے کے پھر بھی اس کو ٹانٹ کیا جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو تانا دینا، اسی لیے ساتھ ہی یہ نکاح کی ایک اور آیت جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ یعنی کسی کو تانا دینا، کسی کو ٹانٹ کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پیچھے اس کے ماں باپ کا یا اس کی غریبی کا یا اس کی کم شکل ہونے کا، کم تعلیم ہونے کا تانا دینا، سیدھی سادی بات جس میں کوئی
مطلب منافقت نہ ہو، کسی کے دل آزاری نہ ہو، اور کسی کی بے عزتی اس میں شامل نہ ہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ اور یاد رکھو جس نے اللہ رسول کی اطاعت کری اس نے تو بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تو اللہ نگہبان ہے ان تمام آیتوں میں جو نکاح کی آیتوں میں شامل ہے۔ تقوی کا اسی لیے ذکر ہے کہ تقوی وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا؟ انہوں نے کہا تم کبھی کانٹوں بھرے راستے سے گزرو تو کیسے گزرتے ہو؟ نے کہا اپنا آپ بچا بچا کے۔ کہا یہی تو تقوی ہے۔ اور نکاح میں تقوی، اسی طرح سورہ طلاق میں 3 دفعہ تقوی کے ذکر اور اس کے ساتھ ثمرات ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ اس کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو یعنی یُعْظِمْ لَهُ اجرا، بہت بڑے اجر دے گا، اور یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے کاموں میں آسانی کرے گا۔ سب تقوی کے ثمرات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کے مال دے دو اور گندی چیز کے ساتھ پاکیزہ کو تبدیل نہ کرو۔ یہ نہ ہو ان کے مال میں کچھ اچھی چیز ہے تو اپنے مال میں مکس کر لو کہ وہ کون سا جانتے ہیں، نہ بالغ ہے نہیں جانتے، اور نہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں مکس کر کے کھاؤ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کسی بھی طرح کسی فرقے کی چاہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے نہ سمجھ ہے، کسی کی حق تلفی کو پسند نہیں کیا، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں یتیم چونکہ مال وراثت کی طرح تقسیم کر دیے جاتے تھے اور ان کا معاشرے میں کوئی سہ نہیں تھی، کوئی ان کے حالات کو دیکھتا نہیں تھا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پسے ہوئے طبقے کی بھی اتنے اس کے ثواب رکھ دیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اتنی نیکیاں جتنے اس کے سر پہ بال ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو چونکہ گارڈین کچھ بھی کر سکتا ہے اور اللہ کا اگر اس کے اندر ڈر نہ ہو تو وہ مال کو بھی ہڑپ کر سکتا ہے، اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے اس کے مال کو کم بھی کر سکتا ہے، تو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی بہت زیادہ اللہ کی طرف سے حکم کے ساتھ بتایا کہ کس طرح اس کی کیئر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ بیہیو بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر تم ایسا کچھ کرو گے کہ تم اس کے مال کو تبدیل کرو گے یا اس کے مال کو کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش کرو گے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے مزید اس کے مال کے بارے میں ہدایات آئیں گی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان رشتے ناتوں میں اور ان ساری باتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا، ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم انسانوں کی زندگی میں دنیا میں رہتے ہیں، یہ کوئی جانوروں کی دنیا نہیں ہے کہ جس پہ جو چاہیں ظلم کریں۔ اللہ تو جانوروں سے بھی ظلم کا حساب دلوائے گا، اور کہاں ایک انسان کسی پہ ظلم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔